ناظرین، افغان طالبان کو بڑی مدد مل گئی۔ شمالی کوریا نے طالبان سے ہاتھ ملا لیا۔ امریکہ بھارت کی شامت آ گئی۔ دنیا کا سب سے خطرناک لیڈر طالبان کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ بھارت کو افغانستان میں لابنگ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ کم جونگ نے طالبان کے ظلم کا بدلہ امریکہ اور بھارت سے لینے کا پلان تیار کر لیا۔ طالبان نے واشنگٹن کے ایوانوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ امریکہ کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ امریکہ کے سب سے بڑے دشمن اکٹھے ہو گئے۔ اب بھارت کی تباہی شروع ہو گئی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شمالی کوریا افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے اور کیسے اب واشنگٹن اور دہلی کی تباہی کا پلان تیار کر رہا ہے۔ طالبان کے ساتھ ظلم کا بدلہ ہم لیں گے، کم جونگ کا اعلان۔ مودی کا کھیل آج ختم ہو گیا۔ دنیا کا خطرناک ترین شخص طالبان کی مدد کو آ گیا۔ بھارت امریکہ نے 20 سال افغانستان میں جو تباہی کی اس کا حساب کتاب لینے کا وقت آ گیا۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا بھارت پر پھٹ پڑا، جبکہ بھارت کے ساتھ مل کر کوارڈ بنانے والے جاپان پر 2 میزائل داغ دیے۔ بھارت کو آخری وارننگ، کم جونگ پاگل ہو گیا، مودی کو گالیاں دینے لگا۔ طالبان کے ساتھ امریکہ بھارت نے ظلم کیا ہے، ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ شمالی کوریا کے صدر نے طالبان کو کون سی بڑی آفر کر دی۔ یہ ظلم ایسے ہی ختم ہوگا۔ دوستو، شمالی کوریا کا شمار دنیا کے خطرناک ممالک میں ہوتا ہے جو دنیا کے خطرناک میزائل اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس ملک کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو امریکہ بھارت کا جانی دشمن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ بھارت اس کے روایتی حریف جنوبی کوریا کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ پہلے شمالی کوریا نے لداخ جنگ کے دوران چین کو آفر دی تھی کہ اگر آپ بولیں تو بھارت کو اڑا دیں، لیکن اب جب سے چین نے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے ہیں، تب سے شمالی کوریا طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہا ہے اور ہر فورم پر طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ اب شمالی کوریا نے افغانستان کے امن کو تباہ کرنے اور لاکھوں بے گناہوں کے قتل عام پر اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ امریکہ بھارت کو افغانستان میں اس کے کیے گئے مظالم اور بربادی پر سزا دی جائے گی، جس کے بعد بھارتی میڈیا نے خبریں چلانی شروع کی ہیں کہ شمالی کوریا اور طالبان کی صلح چین نے کروائی۔ اب شمالی کوریا کے میزائل طالبان کے ہاتھ لگ چکے ہیں، جو اب بھارت پر برسائے جائیں گے، کیونکہ شمالی کوریا نے اب بھارت کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ افغانستان میں چین کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بھارت کی افغانستان میں مداخلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن بعض مفاد پرست ممالک بھارت کو ایک بڑی مارکیٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں۔ لیکن اب شمالی کوریا کے صدر نے بھارت پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ یہ خبر ہم سے پہلے خود بھارتی میڈیا نے چلائی۔ شاید ایسی خبریں چلا کر بھارت امریکہ اور یورپ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ پھر افغانستان پر حملہ کر کے بھارت کو طالبان سے بچائے، لیکن اب بھارت کی تباہی یقینی ہو چکی ہے۔ دوستو، حال ہی میں امریکی اخبار کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ قومی مزاحمتی محاذ افغانستان NRFA کے سربراہ احمد مسعود نے امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک امریکی لابنگ گروپ کو استعمال کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق احمد مسعود نے امریکی مدد حاصل کرنے کے لیے لابنگ فرم رابرٹ اسٹرائک کو ہائر کیا اور یہ لابنگ فرم کام مفت میں کرتی ہے۔ احمد مسعود کے قریبی ذرائع نے امریکی اخبار کو بتایا کہ ان کا بنیادی ہدف طالبان کو امریکہ کی جانب سے تسلیم کیے جانے سے روکنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق لابیز کی ایک بڑی تعداد نے اخبار کو بتایا ہے کہ طالبان بھی امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پابندیوں کی وجہ سے یہ واضح نہیں کہ طالبان کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی احمد مسعود نے امریکی اخبار کو بھیجے گئے مضمون میں امریکہ سے طالبان کے خلاف لڑائی میں مدد کی درخواست کی تھی۔ احمد مسعود افغانستان کی آخری مزاحمتی گڑھ پنجشیر میں طالبان کا قبضہ روکنے کے لیے پرعزم تھے، تاہم گزشتہ دنوں طالبان نے پنجشیر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ناظرین، نیوز ایجنسی یونہاپ کے مطابق جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی بحیرہ میں 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ مشرقی بحیرہ میں میزائل نما چیز داغی گئی ہے۔ جاپانی کوسٹ گارڈ نے بھی ایسی ہی اطلاعات دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ ایک بیلسٹک میزائل بھی ہو سکتا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم یوشیڈی سوگا نے میزائل لانچ کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے کا امن اور سلامتی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ بیلسٹک میزائلوں کے تجربے اقوام متحدہ کی قراردادوں سے متصادم ہیں، جن کا مقصد شمالی کوریا کا جوہری کارروائیوں سے روکنا ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ ان میزائلوں کا ہدف کیا تھا یا کتنے فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تاہم جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا کہنا تھا کہ ان کی فوج امریکہ کے تعاون سے کسی بھی نتیجے کے لیے مکمل
تیار ہیں۔ دوستوں، رواں ہفتے کے آغاز پر شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک کروز میزائل کا تجربہ کیا تھا جو کہ جاپان کے بڑے حصے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نئے میزائل کا تجربہ کا انکشاف شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے CNA نے پیر کے روز کیا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میزائل کا تجربہ اتوار کو کیا گیا۔ میزائل نے 1500 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کیا۔ کروز میزائل کا یہ تجربہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی شمالی کوریا سے متعلق قراردادوں کی خلاف ورزی نہیں تھا، کیونکہ سلامتی کونسل کی جانب سے شمالی کوریا پر عائد کردہ پابندیاں بیلسٹک میزائلوں کے تجربے سے متعلق ہیں، نہ کہ کروز میزائلوں سے متعلق۔ لیکن اس تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ غذائی قلت اور شدید معاشی بحران کے باوجود شمالی کوریا اب بھی نئے ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، KCNA کے مطابق کروز میزائل کا تجربہ ہماری ریاست کی سلامتی کی زیادہ قابل اعتماد طریقے سے ضمانت دینے اور دشمن قوتوں کے فوجی ہتھ کنڈوں پر مضبوطی سے قابو پانے کے لیے ایک اور مؤثر تدارک کے طور پر اسٹریٹجک اہمیت فراہم کرتا ہے۔ امریکہ نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا کی اپنی فوجی پروگرام کی ترقی پر مسلسل توجہ ہے اور اس کے پڑوسیوں اور عالمی برادری کے خطرات لاحق ہیں۔ امریکہ کے اتحادی جنوبی کوریا اور جاپان کا دفاع کرنے کا امریکی عزم ناقابل تذکیر۔ نیوز ایجنسی یونہاپ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج نے کہا تھا کہ وہ امریکی انٹیلیجنس حکام کے ساتھ مل کر ان میزائل تجربات کا بغور تجزیہ کر رہی ہے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی اعلیٰ سطحی حکام شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عمل پر بات چیت کے لیے رواں ہفتے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، بیلسٹک میزائل ایک راکٹ سے چلتے ہیں اور کمان یا قوس کی طرح اپنا راستہ طے کرتے ہیں، جبکہ ایک کروز میزائل جیٹ انجن سے چلتا ہے اور کم اونچائی پر سے گزرتا ہے۔ مارچ میں شمالی کوریا نے پابندیوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا تھا، جس کے بعد امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کی طرف سے سخت سرزنش کی گئی تھی۔ کمیونسٹ ریاست کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پیونگ یانگ میں نسبتاً چھوٹی سطح پر فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ملک کے رہنما کم جونگ نے اعتراف کیا تھا کہ ملک کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے، جبکہ امدادی تنظیموں کی رپورٹس کہتی ہیں کہ شمالی کوریا کی ریاست معاشی طور پر جدوجہد کر رہی ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، مگر دنیا وہی غلطی دہرا رہی ہے۔ معید یوسف کا کہنا تھا کہ اگر دنیا نے ماضی کی طرح افغانستان کو چھوڑا تو داعش، القاعدہ اور تحریک طالبان، پاکستان TTP جیسی تنظیموں کے پنپنے کا خطرہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی جانب سے پاکستان پر دوگلی افغان پالیسیز کی باتیں حقائق کے منافی ہیں۔ اسلام آباد نے سرکاری سطح پر امریکہ کو بتایا تھا کہ انخلا کے بعد افغان افواج کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکیں۔ مشیر قومی سلامتی کے بقول پاکستان نے ایک اتحادی کی حیثیت میں اپنا کردار مکمل ادا کیا اور افغان جنگ میں پاکستان سے زیادہ نقصان کسی نے برداشت نہیں کیا، جس میں 80,000 ہلاکتیں، $152 ارب کا معاشی نقصان اور لاکھوں پاکستانیوں کی ملک میں ہی ہجرت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر دنیا وہی غلطی دہرا رہی ہے۔ معید یوسف کا کہنا تھا کہ اگر دنیا نے ماضی کی طرح افغانستان کو چھوڑا تو داعش، القاعدہ اور تحریک طالبان، پاکستان TTP جیسی تنظیموں کے پنپنے کا خطرہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی جانب سے پاکستان پر دوگلی افغان پالیسیز کی باتیں حقائق کے منافی ہیں۔ اسلام آباد نے سرکاری سطح پر امریکہ کو بتایا تھا کہ انخلا کے بعد افغان افواج کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکیں۔ مشیر قومی سلامتی کے بقول پاکستان نے ایک اتحادی کی حیثیت میں اپنا کردار مکمل ادا کیا اور افغان جنگ میں پاکستان سے زیادہ نقصان کسی نے برداشت نہیں کیا، جس میں 80,000 ہلاکتیں، $152 ارب کا معاشی نقصان اور لاکھوں پاکستانیوں کی ملک میں ہی ہجرت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔